مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلوار مبارک کو باہر نکال کر لہرایا اور کہا کون ہے تم میں سے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ بہت سارے لوگ اس تلوار کو لینے کے متمنی ہوئے، آگے بڑھے۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، ہم سب نے طلب کیا کہ تلوار ہمیں دیا جائے، ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ آگے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اس کا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کو مسلم کے اوپر بہانے سے روکا جائے اور دشمن خدا کو قتل کر دیا جائے۔ اس تلوار کو صرف دشمنان خدا پر استعمال کیا جائے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل ہونا چاہتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ میں یہ حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دیا۔ حضرت زبیر ابن عوام فرماتے ہیں کہ میں ذرا غمزدہ ہو گیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی کا بیٹا ہوں، میری والدہ صفیہ حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے اور مصطفیٰ کریم کی پھپھی ہے، میں ایک خونی رشتہ رکھنے کے باوجود مطالبہ کیا تھا کہ مجھے دے دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے نہیں دیا، ابو دجانہ کو دے دیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس تلوار ابو دجانہ کو تلوار دینے میں راز کیا ہے، میں دیکھوں اس کی بہادری کیا ہے، میں دیکھوں اس کی دلیری کیا ہے، میں دیکھوں اس کی شجاعت کیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار لے لیا، تلوار لینے کے فوراً بعد اپنے سر پہ لال رومال باندھ لیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ جنگ کے میدان میں اترتے تھے اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتا تھا، مستانہ وار وہ گھومتے تھے کہ کوئی دشمن خدا اور دشمن رسول آ جائے اور میں اس کو فنار کر دوں، اور بڑے متکبرانہ چال سے چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو دجانہ رسول کے تلوار کو لے کر سر پہ لال رومال باندھ کے بڑے تکبر اور دلیری اور جرت دکھا کر گھوم رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس طرح سینہ تان کر چلنا، اس طرح تکبر اور غرور سے اللہ کی زمین پر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جنگ کے میدان میں اللہ کو یہ بھی پسند ہے۔ ایک مجاہد صرف دشمن خدا کو آنکھیں دکھانے کے لیے تکبرانہ انداز سے چلتا ہے، یعنی اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ویسے یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر چلے تو عاجز بن کے چلے، انکساری کے ساتھ چلے، لیکن جب دشمن خدا کے ساتھ مقابلہ ہو وہاں عاجزی سے چلے گا تو دشمن دلیر ہو جائے گا۔ وہاں التکبر مع المتکبرین صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر اور غرور کے ساتھ آتا ہے اس کے سامنے تکبر اور غرور کرنا بھی صدقہ ہے۔ تم جتنی کمزوری عاجزی دکھاؤ گے وہ تمہیں ذلیل اور پست اور کمزور سمجھے گا، اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ہر متکبر کے سامنے اپنے آپ کو پست نہ رکھو، ہر متکبر کے سامنے اپنے آپ کو عاجز انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ دکھاؤ، بلکہ اس کو بھی بتاؤ کہ ہم بھی مرد ہیں، ہم بھی قوت رکھتے ہیں، ہم بھی جرت رکھتے ہیں، ہمیں بھی عزت ہے، جس طرح تمہارا خون لال ہے اسی طرح ہمارا خون بھی لال ہے۔ التکبر مع المتکبرین صدقہ، التواضع مع المتواضعین صدقہ، تواضع اور انکساری کرنے والوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کرنا صدقہ ہے۔ غرور والے کے سامنے تکبر کرنے والے کے سامنے تم اگر انکساری اور عاجزی کرو گے اسے کیا پتہ عاجزی اور انکساری کس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں۔ کافروں کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا ابو عامر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اجازت لی کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کو قتل کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت نہ دی۔ اور ابو عامر کا بیٹا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، صحابی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اپنے والد کا باپ کا سر قلم کر کے آؤں، مصطفیٰ کریم نے اسے بھی اجازت نہ دی۔ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے میدان میں اترے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے میدان میں اترے ہیں،
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے میدان میں اترے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تلوار لیے میدان میں اترے ہیں، حضرت طلحہ تلوار لیے میدان میں اترے ہیں، حضرت زبیر تلوار لیے میدان میں اترے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے شیر اس طرح گھوم رہے ہیں، کافر باوجود ہے کہ 3000 کی تعداد میں ہیں، جب نظر رکھتے ہیں حضرت امیر حمزہ کی طرف راستہ چھوڑ دیتے ہیں، جب نظر ان کی پڑتی ہے مولا علی شیر خدا کی طرف تو وہ وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام اور مرتبہ دیا جنہوں نے میدان کارزار میں اس دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار لے کر اس گھمسان میں گھس گیا، اور جس طرف سے بھی کوئی شخص آنا چاہتا ہے وہ سلامت نہیں جاتا، وہ اس کو واصل فی النار کر دیتا ہے۔ ایک کافروں میں پہلوان ہے جو بڑی طاقت اور قوت رکھتا ہے، جس کی تلوار کے زد میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ شہید بھی ہو گئے ہیں۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ اسی پہلوان کافر کا مقابلہ سامنا حضرت ابو دجانہ سے ہوا۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا قد کے اعتبار سے بھی چھوٹا لگ رہا تھا، جسمانی اعتبار سے بھی اتنا ہیوی ہیکل قسم کا انسان نہیں، کمزور لگ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ قداور اور پہلوان جسم قد و قامت کے لحاظ سے بڑا بھاری بھر لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب اس کے ساتھ یہ آدمی کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ پر اس نے حل میں مبارزن یبارزنا کا نعرہ لگا کر حملہ کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تلوار چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ ڈھال کے ذریعے اس کی تلوار کو روک لیتا ہے اور پھرتی سے ایک طرف ہو کر پھر دوسری بار نعرے تکبیر لگا کر تلوار لگاتا ہے۔ تلوار اس کے کوہنی سے گردن کی طرف سے لگ کر اس کو دو ٹکڑے کر کے گرا دیتا ہے۔ حضرت زبیر فرماتے میں جب قریب جا کے دیکھا اس نے نقاب اٹھایا تو میں نے دیکھا یہی ابو دجانہ ہے جس کو رسول کریم نے تلوار دے کے کہا تھا اس کا حق ادا کرو۔ اب تلوار بھی نبی پاک کی ہو اور دعا مصطفیٰ کریم کی ہو، جسم کی قد و قامت کو کیا کرنا ہے۔ ایمان، جرت اور غیرت ایک صحابی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔